ام معبد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رضوان الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل اردو 2021۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ کی بنجر زمین سے ایک روشنی پھوٹی اور جس کا چرچا عرب کے ہر علاقے اور ہر قبیلے میں تھا۔ اس وقت ہر طرف خشک سالی تھی اور یہ قحط کا زمانہ تھا۔ مکہ سے 130 کلومیٹر دور ایک سنسان علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر ام معبد تمیم بن عبد الزرع اور اس کی بیوی معبد کا تھا۔ ام معبد ایک نیک اور رحم دل خاتون تھی جو اکثر اوقات ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کی صحن میں بیٹھی رہتی تھی اور وہاں سے آنے جانے والے مسافروں کو کھانا پینا دے دیا کرتی تھی۔ بکریاں چرا کر اور ان کے دودھ بیچ کر دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا تھا۔ ام معبد ایک پاک دامن اور باوقار خاتون تھی۔ ان کے دل میں عربوں کی روایتوں، مہمانداری اور خدمت خلقوت کو بھرا ہوا تھا۔ وہ مسافروں کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھتی تھی۔ پانی، دودھ، جو، کھجور وغیرہ، گوشت، جو کچھ بھی ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی۔ اس طرح ام معبد کا نام دور دور تک ایک مشہور ہو گیا۔ دور دور تک ام معبد کا نام مشہور ہو گیا تھا اور لوگ ان کی اعلیٰ ظرفی اور شرافت کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ایک دوپہر سورج کی سخت گرمی پڑ رہی تھی اور صحرا آگ کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے ان دنوں بڑی تنگی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ تمیم نے محبت کا شوہر سے اس وقت بکریاں چلانے گیا۔ وہ اس دوپہر اپنے گھر کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی ام معبد تھی۔ اس نے دیکھا کہ دور سے کچھ ادھیر عمر شخص اونٹ پر سوار اس کے خیمے کے قریب آ رہے ہیں۔ مسافر خیمے کے قریب آئے اور ان میں سے ایک شخص نے ام معبد سے کہا، دودھ، گوشت، کھجوریں یا کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ام معبد نے جواب دیا، واللہ اس وقت کوئی چیز آپ کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں فوراً حاضر کر دیتی اور اس کی قیمت بھی نہ لیتی۔ مجھے آپ لوگوں کی میزبانی کرنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ آج اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اس مسافر کی نظر خیمے کے کونے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی جو کہا، اے خاتون، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، یہ بکری بہت ہی کمزور، مریل اور لاغر ہے، اس لیے اپنے ریڑھوں کے ساتھ چراگاہ کی طرف نہیں جا سکتی اور کافی عرصے سے دودھ بھی نہیں دیتی۔ اس پر مسافر نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس کا دودھ دولوں؟ ام معبد نے تعجب سے کہا، اللہ کے بندے، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کا تھن تو کافی مدت سے سوکھ چکا ہے، اس لیے مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے دے۔ بہرحال ام معبد نے بکری اس مسافر کے سامنے لایا۔ مسافر نے بکری کی پیٹ سہلائی، سر سہلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے ہاتھوں سے اس کی تھنوں کو چھوا اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ، اس عورت کی بکری میں برکت عطا فرما اور اس کی تھنوں کو دودھ سے بھر دے۔
مسافر نے پڑھ کر جیسے ہی بکری کی تھنوں کو چھوا تو وہ تھن فوراً ہی دودھ سے بھر گیا۔ معبد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ ماجرا دیکھ کر۔ بہرحال وہ جلدی سے ایک بڑا برتن لے آئی۔ مسافر نے تھن سے اتنا دودھ دوا کہ برتن لبالب بھر گیا اور جھاگ اوپر آ گیا۔ مسافر نے سب سے پہلے معبد کو دودھ دیا۔ معبد دودھ پی کر شکم سیر ہو گئی تو مسافر نے بھی باری باری پیا، یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے۔ پھر آخر میں اس مسافر نے پیا جس نے دودھ دوا تھا۔ آخر میں اس مسافر نے پیا اور کہا، لوگوں کو پلانے والا خود سب سے آخر میں یہ دودھ پیتا ہے۔ پھر اس مسافر نے دوبارہ اس خالی برتن میں دودھ دونا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ برتن دودھ سے لبالب بھر گیا۔ مسافر نے اس برتن کو معبد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو انہیں دے دینا۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد معبد کافی دیر تک حیران کھڑی رہی اور اس بکری کی جانب دیکھتی رہی جو مریل سے جو مزے سے جگالی کر رہی تھی اور اس کی تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ شام ڈھلی اور معبد کے شوہر جب گھر آئے تو اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر پہنچ گیا تو خیمے کے کونے میں دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو پوچھا کہ اس نے حیرانی سے اس کے شوہر نے پوچھا، معبد یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ گھر میں تو ایک مریل بکری، ایک لاگر بکری تھی، لاگر بکری کے علاوہ کوئی دوسرا بکری تو نہیں تھا، پھر اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو معبد نے کہا کہ اللہ کے ایک برگزیدے بندے کا گزر ہو رہا تھا جن کے ساتھ ان کے 3 ساتھی بھی تھے۔ پھر ان میں معبد نے اپنے شوہر کو پوری تفصیل بتا دی۔ اس پر اس نے کہا، ذرا اس شخص کی شکل و صورت اور حلیہ بیان کرو، مجھے شک ہے کہ کہیں یہ شخص یہ صاحب نہ ہو جن پر قریش والے فلاں فلاں چیز کہا کرتے ہیں۔ تو معبد نے ان کے حلیہ بتائی جن پر ان کے شوہر نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فلاں شخص تھے جس نے ہماری لاگر بکری کے اوپر سہلایا، ہماری لاگر بکری کے سر پر سہلایا تو اس کی تھن میں دودھ لبالب بھر گئی۔ بہرحال السلام علیکم دوستو، ہماری چینل پہ جڑے رہیں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کے سامنے اچھی ویڈیو پیش کروں گا۔